الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن زبیر قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخصمین یقعدان بین یدی الحاکم رواہ احمد و ابو داود صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس چیپٹر کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری حدیث ہم نے تلاوت کی ہے، حاکم قاضی فیصلے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی حکم دیا کہ دونوں فریق حاکم کے سامنے بٹھائے جائیں۔ احمد، ابو داود۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس زمانہ کی بھی بات ہے، اب بھی ویسے تو ایسے ہی ہے کہ جب حکام ہوتے تھے، قاضی، حکمران، یہ مسندوں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ جیسے آج کل سٹیجز ہیں نا، اس طرح مسندوں پر بیٹھے ہوتے تھے، یا اگر نیچے بھی بیٹھے ہوتے تو بڑے شاہانہ انداز میں گو تکیے لگے ہوتے تھے پیچھے، اور جو بھی وہاں اس وقت کا رواج تھا اس کے مطابق زرق برق لباس پہن کر بیٹھے ہوتے تھے۔ اس لیے فریقین جو ہیں اس کے سامنے بٹھایا جاتا تھا، قاضی یا حاکم کے سامنے۔ اب تھوڑے سے یعنی نیچے بیٹھے ہوتے تھے نا، وہ ایک رواج دیکھیں، جیسے آج کل بھی ہمارے یہاں رواج ہے، پٹھان وغیرہ یا عرب میں بھی نیچے بیٹھتے ہیں مسند لگا کر، گو تکیہ وغیرہ لگا ہوتا ہے، آگے پھر ان کے جو ظروف وغیرہ مشروب اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، پھول وغیرہ جو بھی ہے۔ اب جو ہے، جو حکام ہیں، قاضی ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، صندلی، اس کو فارسی میں صندلی کہتے ہیں۔ اس لیے فریقین اور ان کے وکیل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جسے کٹہرہ بھی کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو حاکم ہے، مدعی اور مدعی علیہ یعنی مقدمے کے دونوں فریق، ان میں برابری کرے، نشست اور گفتگو دونوں کو یکساں رکھے، یعنی ان کو بٹھانے میں، ان کی بات سننے میں بھی اور گفتگو میں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو کرسی پہ بٹھا دے مجرم کو اور دوسرے کو جو ہے وہ کھڑا رہے بیچارہ، نہیں، ایسے نہیں۔ ان کے لیے برابری رکھے اور گفتگو میں بھی ان کے لیے برابری رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اپنا رشتہ دار ہے، چاہے بیٹا ہی ہو، اس کے ساتھ بھی گفتگو اسی انداز میں کرے جس طرح دوسرے فریق سے کی جاتی ہے۔ کسی ایک کی طرف دلی میلان یا گفتگو کا انداز گفتگو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی طرف میلان ظاہر ہو، چاہے بٹھانے میں چاہے گفتگو کے انداز میں، اس سے دوسرے فریق کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ علماء خیر فرماتے ہیں کہ حاکم کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے، کمپلسری جسے کہتے ہیں، فریقین میں برابری برتنا ہے۔ یہ بہت مشکل چیز ہے عزیزان گرامی قدر۔ کبھی ایک فریق اعلیٰ منصب پر فائز ہوتا ہے، لوگ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں، اور دوسرا فریق عام معمولی، جسے پی این کہتے ہیں، ادھر سے دیکھنا، ایک آفیسر ہے، جنرل مینیجر ہے، کسی بھی فیکٹری کا ہے، کہیں بھی ہے، جنرل مینیجر ہے، چیف ہے، اور ایک غریب آدمی اس کا پی این ہے، چوکیدار ہے، تو اعلیٰ عہدے پہ ایک فائز ہے، یا ایک بہت امیر ہے اور ایک بہت غریب ہے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ حاکم قاضی کو چاہیے کہ دونوں کو سامنے کٹہرے میں کھڑا کر،
دونوں سے گفتگو ایک جیسی کرے، ادروائز یہ الگ جرم ہے قاضی کا، کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا، برابری کا سلوک نہیں کرے گا، تو دوسرے فریق کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کے دل میں وسوسات آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ ہو گواہان کی موجودگی میں، تو وہ سوچے گا نہیں اس نے طرفداری کی ہے، دل میں اس کو برا جانے گا۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ خلفائے اسلام کی تاریخ میں دیکھیں تو ایسے واقعات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معمولی رعایا لوگ، عام لوگ جو تھے، انہوں نے بادشاہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، قاضی نے سلطان کو طلب کیا، حکمران تو آؤ جناب تشریف لے آؤ، سلطان کو طلب کیا اور اسے مدعی کو اپنے سامنے ایک ہی کٹہر میں، یعنی سلطان کو بھی اور مدعی کو بھی، مدعا علیہ اور مدعی کو ایک ہی جگہ، مجرم اور جس دوسرے شخص کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کیا، چاہے وہ حکمران تھا، اور دوران مقدمہ بادشاہ کا کوئی احترام نہیں کیا، کیونکہ اب اس پہ الزام ہے وہ مجرم ہے، مجرم کے کٹہرے میں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دینی حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ کیا کمال امت کی تربیت فرمائی، یعنی آپ نے دیکھا، یہ ہم نے اتنی ساری احادیث مبارکات سمجھی ہیں، پڑھی ہیں، چلو جتنی بھی سمجھ آئیے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جیسا کوئی وکیل نہیں، آپ جیسا کوئی انصاف کرنے والا نہیں، آپ جیسا کوئی عدل کرنے والا نہیں، غریبوں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیوگان کے حقوق، تو گھر سے کیا میں بولنا چاہتا چلوں گا بہت سارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین نے بالکل ہمیں جو تعلیم دی ہے، انصاف کے ترازو کا جو کنڈا ہے نا، ایسے بالکل سیدھا ایٹ رائٹ اینگل، کسی کی طرف تھا اللہ کے قانون کے عدل و انصاف کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری و ساری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم لوگ بہت گناہ گار ہو گئے ہیں، انتہا کے گناہ گار ہو گئے ہیں، خاص طور سے میرے سمیت، میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ اس خاص طور سے میڈیا کے دور میں تباہی چڑھ گئی ہے ہر شخص کی، میں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہر شخص کی تباہی چڑھ گئی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے دلوں کو گناہ کی طرف جو رجحان ہو جاتا ہے اس سے بچائے۔ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ بہت سارے مسائل کریٹ ہو گئے ہیں، دل بھی نہیں کرتا، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ سارے میرے درس چلتے ہیں، دل بھی نہیں کرتا یار میں کسی کو اپنے واٹس ایپ سے، فیس بک سے یا دوسرے میسنجر ہیں کسی کو بلاک کروں، کسی کو کیا کروں۔ بہرحال مسائل ہیں بہت سارے، آپ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ پہ رحم فرمائے، میرے حال پہ کرم فرمائے۔ آگے رمضان شریف بھی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچا کے رکھے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے کتاب الجہاد کے بارے میں اس چیپٹر کا آغاز کروں گا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اس گناہ گار شخص جو کہ انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین میرے اور ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے۔ اس رمضان کی آمد کے سلسلے میں اس حوالے سے بھی اس بابرکت مہینے میں اور ہمیں آگے بھی گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہم آپ توبہ کرتے ہیں، اے مالک ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ بھی قبول فرما اور ہم پہ رحم فرما، شیطان کی شر سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لي شأنی کلہ لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء اللہم لک الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث
انت المستعان لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین